یو ایڈیٹ، تم نے میرے ڈاکیومنٹس پر چائے گرا دی۔ وہ مینیجر کے سامنے اپنی سیکریٹری پر دھاڑا تھا جسے اس نے نہ چاہنے کے باوجود اپنے باپ کی سفارش پر رکھا تھا۔ وہ کم عمر کالج گرل تھی۔ سوری سر، پر یہ چائے نہیں کافی تھی، وہ گھبرائے لہجے میں بولی تو مینیجر اور دلال جنید منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ تم پاگل ہو، نکلو میرے آفس سے۔ وہ ایک بار پھر ڈھاڑا تو وہ معصوم خوف زدہ ہوتے آفس سے نکل گئی۔ جب 3 گھنٹے بعد دلال فون پر مصروف آفس سے نکلنے لگا تو اسے پورچ کے کونے میں روتا دیکھ کچھ لمحے ٹھٹک گیا۔ وہ معصوم بچوں کی طرح روتی کوئی بچی لگ رہی تھی۔ کچھ سوچتے دلال نے ضبط سے آنکھیں بند کیں اور اس کی جانب بڑھا، پر اس کے منہ سے نکلنے والے جملے سن پتھر ہو گیا۔ یا اللہ، سر دلال کو ہمیشہ کے لیے گنجا کر دو۔ پنچھی بنوں اڑتی پھروں مست گگن میں، وہ اپنے باب کٹ بالوں اور ماتھے پر بکھری لٹوں کو بھی مست انداز میں ہواؤں کے حوالے کیے گول گول گھوم رہی تھی۔ پھر رک کر ریلنگ سے نیچے جھانکتے اس نے خود کو کمر تک نیچے جھکا دیا۔ واو، کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے نا، خود سے کہتی وہ سیدھے ہو کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی اور آسمان کا نظارہ کرنے لگی۔ وہ یکدم رکی اور دونوں ہاتھوں سے ریلنگ پر جیسے ڈھول سا بجانے لگی۔ روحا! آواز پر وہ فوراً پلٹی اور سوالیہ انداز میں سامنے کھڑی عورت کو دیکھا جو اس کی ماں تھی۔ اس سے ملتی شکل مگر قدرے فریبی بائل تھی۔ لان پہ سوٹ پہنے، سفید دوپٹہ کاندھوں پر ڈالے، وہ عمر میں زیادہ بڑی نہیں تھیں، 40 کے اندر اندر لگتی تھیں۔ جی ماما، اس نے ماں کے چہرے پر چھائے درزیدہ تاثرات کو دیکھا، پھر یکدم شرمندہ ہوئی۔ میں موسم انجوائے کر رہی تھی، وہ آہستگی سے بولی تو فائزہ نے نرمی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ چلو اندر آ جاؤ، چائے بنی ہے، پکوڑے بھی ہیں ساتھ۔ واو! وہ یکدم اچھلی تو فائزہ سر جھٹکا اور پلٹ گئی۔ وہ بھی ماں کے پیچھے اچھلتی ہوئی جا رہی تھی۔ کام ڈاؤن بیبی، میں خوش ہوں ماما، بس اس لیے۔ وہ بار بار وضاحت دینے کی عادت تھی، جبکہ فائزہ 18 کے ہندسے میں قدم رکھتے اپنی بیٹی کے طور طریقے سے ہلا جاتی تھیں، اور اس کا اظہار وہ بار بار اپنے شوہر شاہ نواز سے کرتی تھیں، مگر وہ اپنی بیٹی سے خوش تھے، انہیں اس کی کسی حرکت سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ فائزہ کو بھی نارمل رہنے کا کہتے، مگر وہ ماں تھیں، بیٹی کی زندگی میں ہونے والی متوقع مشکلات کا ڈر انہیں روحا کو بار بار ٹوکنے پر مجبور کرتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ اس میں قصور روحا کا نہیں بلکہ قسمت کا ہے کہ ان کی بیٹی کو آٹزم اسپیکٹرم تھا، بہت معمولی، جو ملنے والے شخص کو پہل تو اسے نارمل سمجھتا، مگر پھر اس کی کچھ حرکتوں کو اس کی بیوقوفی یا چھچورا پن سمجھ کر، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے اپنے ذہن کے کچھ پہلوؤں پر اختیار ہی نہ تھا۔ وہ کبھی بے اختیار ہو جاتی، کبھی اسے معمولی دورہ بھی پڑ جاتا، مگر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے اپنی کنڈیشن کا علم تھا۔ وہ بارہا اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کرتی، لوگوں کے درمیان خود کو نارمل سے نارمل ظاہر کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہتی، مگر ہمیشہ یہ ممکن نہ تھا۔ وہ ایک حد تک ہی اپنی کنڈیشن کو چھپا سکتی تھی۔ یار، پریشان کیوں ہوتے ہو شاہ نواز؟ اتنی پیاری بچی ہے روحا، اتنی سمجھدار، ذہین۔ فرحان علی تسلی دیتے ہوئے بولے۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو فرحان، لیکن پتہ ہے کیا، جتنی میری بیوی حساس ہے، اس سے کئی زیادہ روحا حساس ہے۔ فائزہ کا دھیان بہت زیادہ ہے اس بات کی طرف کہ روحا عام لڑکیوں سے مختلف ہے، اور یہ چیز روحا کو ہمیشہ ایک ایسی سچویشن میں ڈالتی ہے کہ وہ ہر وقت الرٹ رہتی ہے، جیسے اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی ہو۔ فائزہ شعوری طور پر کبھی اس چیز کو قبول ہی نہیں کر پائی ہے کہ ہماری بچی عام بچیوں سے الگ ہے، اس کا ذہن عام بچیوں سے الگ ہے، یہ ذہنی طور پر ان دونوں کے لیے 2 سیکنڈ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ دونوں دباؤ کا شکار رہتی ہیں،
اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی ہیں فائزہ کی حساسیت اور فکر مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ انتہائی پریشان دکھائی دیے۔ سمجھ نہیں آتا کیا کروں، اسے میری کمپنی میں بھیج دو، وہ بولے تو شاہ نواز نے عجیب نظروں سے فرحان علی کو دیکھا۔ تمہاری کمپنی؟ مطلب میں سمجھا نہیں، وہ وہاں کیا کرے گی؟ دیکھو شاہ نواز، جیسا کہ تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ روحا سمجھدار بھی ہے، ذہین بھی ہے اور حساس بھی ہے، پڑھائی میں بھی اچھی ہے، لیکن کچھ ایسی شخصیتی چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ ایک نارمل لڑکی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ کسی وقت اس کا اپنی ذات پر اختیار نہیں رہتا، لیکن ایسا عموماً نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے نا؟ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہے۔ اور تم نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان زیادہ نہیں رہی نا، تو یقین سماجی رابطوں میں بھی وہ پریشان رہتی ہے، کیونکہ اسے عادت نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ساری زندگی وہ تمہارے اور فائزہ بھابھی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، زندگی میں آگے بھی بڑھنا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا لوگوں کے درمیان نارمل رہنا اور لوگوں کے درمیان رہنے کے عادت ڈالنا ضروری ہے، اور اس کے لیے میری کمپنی سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھے گی، یہ سمجھدار لوگوں میں رہے گی، تو پھر اسے کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے گا، کچھ نہ کچھ تو سیکھے گی ہی نا۔ تو پھر دیر مت کرو، کل سے دفتر بھیج دو میرے۔ فرحان علی کی بات سن کر شاہ نواز کافی دیر تک گہری سوچ میں گم رہے۔ وہ مکمل طور پر فرحان علی کی باتوں سے اتفاق کرتے تھے، لیکن ان کا دل فوراً سے اس بات پر نہیں مانا۔ میں فائزہ سے بات کر کے تمہیں جواب دوں گا، وہ بولے تو فرحان علی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، بھابھی سے مشورہ کرو اور پھر مجھے بتا دو، جس روز وہ آئیں گی مجھے میسج کر دینا تاکہ میں دفتر میں اطلاع کر دوں، اور فکر مت کرنا، وہ میری بیٹی جیسی ہے، وہاں وہ بالکل محفوظ رہے گی۔ بہت شکریہ تمہارا یار، تم میرے دوست ہو اور دوستی میں شکریہ میں پسند نہیں کرتا، کبھی یہ نہ کرنا۔ وہ انہیں خفگی سے گھورتے ہوئے بولے تو شاہ نواز خان ان کا کاندھا تھپتھپایا اور ہنس دیے۔ تو اب میں ایک کریئر اورینٹڈ گرل بننے جا رہی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی اور چمک نظر آ رہی تھی۔ ہاں، تاکہ تم لوگوں کے درمیان آرام دہ رہ سکو، کچھ سیکھو، کالج بھی جاؤں گی، وہ جیسے تائید چاہ رہی تھی۔ ہاں، کالج بھی جاؤ گی، آفس بھی جاؤ گی، وہ سر ہلا کر بولی، تو اس کا چہرہ دمک اٹھا۔ تو ہم آج شاپنگ پر جاتے ہیں نا؟ آفس جانے کے لیے میرے پاس اس قسم کی ڈریسنگ کرنے کے لیے کپڑے تو نہیں ہیں۔ یہ تو بڑا ہی نیک خیال آیا ہے، ضرور ہم ایسا ہی کریں گے، فائزہ نے ہنستے ہوئے کہا اور اسے تیار کرنے کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی ان کی گاڑی قریبی مال پر آ کر رکی۔ وہ دونوں خوشی خوشی شاپنگ کرنے چل دیں۔ پورے 3-4 گھنٹے لگا کر وہ مال سے نکلیں تو ہاتھوں میں ڈھیروں شاپر بیگز تھے۔ وہ دونوں ہی انتہائی خوش اور پرجوش دکھائی دے رہی تھیں۔ فائزہ کو جو ہی شاہ نواز نے فرحان علی کی پیشکش کا بتایا، وہ ایک پل کے لیے بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی، پھر یکدم پرجوش ہوئی تھیں۔ یہی تو وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کو ایک عام اور نارمل طرز زندگی یا پیشے سے جڑنے کا موقع ملے۔ وہ کچھ بھی کہے فوراً راضی ہو گئی تھیں۔ نہ صرف راضی ہو گئی تھیں بلکہ بذات خود فرحان علی کو فون کر کے شکریہ ادا کیا تھا۔ اگلے دوپہر وہ کالج سے آتے فوراً ہی تیار ہونے چل دی۔ سفید بے داغ شرٹ پر نیلا منی کوٹ پہنے، پینٹ اور سفید ہی جوتوں میں وہ آفس کا پہلا دن سر کرنے کے لیے مکمل تیار تھی۔ اس کے چھوٹے کٹے بالوں کو اس نے بڑی مشکل سے ایک خوبصورت شکل میں سیٹ کیے تھے۔ باہر شاہ نواز صاحب انتظار کر رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی ماں کو خدا حافظ کہتی باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ کام ڈاؤن بیبی، پیچھے سے آتی ماں کی آواز پر اس نے جلدی سے قدم روکے اور پھر متناسب قدموں سے چلنے لگی، مگر اگلے ہی پل سامنے باپ کی گاڑی کو دیکھتے پھر دوڑے لگی۔ وہ مسکراتی نظروں سے اپنی معصوم اور پیاری بیٹی کو دیکھتے رہے۔ چلیں ڈیڈ، وہ جلدی سے کہتی گاڑی میں سوار ہوئی۔ شاہ نواز صاحب نے گاڑی اسٹارٹ کی تو وہ پرجوشی سے کھڑکی کے پار دیکھتی رہی۔
کمپنی کی فلک بوس عمارت دیکھتے ایک پل کو وہ گھبرائی۔ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے اس نے پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا تو انہوں نے نگاہوں میں اسے تسلی دی۔ وہ خود ہمت جتاتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دوسری طرف طلال علی اپنے آفس میں بیٹھا باپ کی انوکھی منطق پر حیران تھا۔ ڈیڈ، مجھے کسی جونیئر اسسٹنٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ضرورت نہیں، پھر بھی تمہیں اسے اپنے آفس میں رکھنا ہے طلال، اٹس مائی آرڈر۔ اور ہاں، وہ ایک کالج گوئنگ گرل ہے، کالج کے بعد ہی حاضری دے گی۔ شی از ینگ، ٹیک کیئر آف ہر۔ حکم دیتے ہی فون بند ہو چکا تھا، اور یہ کل سے تیسری دفعہ تھا جب وہ اس حوالے سے اسے لمبی کال کر رہے تھے۔ پہلی کال کل شام، پھر رات کو کھانے پر الگ یہ موضوع چلا، اور صبح سے 2 مرتبہ کال آ چکی تھی، اور یقیناً اب طلال بیزار ہو چکا تھا۔ ویسے بھی اسے کسی اسسٹنٹ کی ضرورت نہیں تھی جو پہلے سے موجود تھی۔ وہی قابل اور وفادار اسسٹنٹ تھی جو اس کے کام کو مزید آسان بناتی تھی اور ہر لمحے اس کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ لیکن اب باپ کا حکم بھی تو ٹالا نہیں جا سکتا تھا، سو اس نے حامی بھری۔ وہ ابھی اپنی کرسی کی پشت ٹیک لگائے بیٹھا ہی تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس کی اسسٹنٹ اندر داخل ہوئی اور اس سے روحا کی آمد کا بتایا۔ طلال نے ٹھنڈی سانس بھرتے اسے اشارہ کیا کہ اسے اندر لے آؤ۔ وہ اس کا اشارہ پاتے ہی ذرا کی ذرا باہر کو جھانپ کی اور اسے اندر لے آئی۔ طلال نے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ کم عمر پیاری سی لڑکی تھی۔ یہ بڑی پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باروب چہرہ، گھنی داڑھی، خوبصورت شخصیت اور قیمتی سوٹ پہنا، وہ شخص پہلی نظر دیکھنے پر ہی روحا کو اچھا لگا تھا۔ وہ مسکرائی اور سلام کیا، جس کا جواب طلال نے سرسری انداز میں دیا۔ اب آج سے مس مہرین کو اسسٹ کریں گی، ٹھیک ہے؟ مس مہرین آپ کو آپ کا کام سمجھا دیں گی۔ مس مہرین مس روحا شاہنواز کو ان کی ڈیسک تک لے جائیں اور کوشش کریں کہ ان کا ڈیسک آپ کے آفس کے قریب ہو۔ ٹھیک ہے سر، لیکن مس روحا کی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ آپ کی فائلز ارینج کریں گی اور میری کافی اینڈ بیوریجز کا خیال رکھیں گی۔ اس نے روحا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آیا کہ وہ اس بات پر اعتراض کرے گی یا نہیں، لیکن تابعداری سے سر ہلاتی رہی، جس سے اسے کوئی اعتراض ہی نہ ہو۔ مس مہرین سر ہلاتے ہوئے اسے وہاں سے لے گئیں۔ سر طلال بہت غصے والے ہیں، خیال رکھنا کسی بھی بات پر ان کا موڈ اگر پہلے سے خراب ہے تو تم مزید ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے ان کا موڈ مزید خراب ہو جائے۔ ایسی صورت میں وہ ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ مہرین اسے طلال کے مزاج کے متعلق آگاہ کرتی اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ تیزی سے سر ہلاتی اس کے ساری ہدایات سن رہی تھی، پھر اپنے ڈیسک تک آئی جہاں کمپیوٹر رکھا تھا، مگر سسٹم آف تھا۔ اس نے اسے کھولا اور انٹرنیٹ کنیکٹ کرتے کچھ کرنے لگی۔ وہاں سے گزرتے اس پر سب سرسری نگاہ ڈالتے جاتے، مگر وہ اتنی مگن تھی کہ کسی کو نہیں دیکھ سکتی تھی، کسی کو سن بھی نہیں سکتی تھی۔ 2 گھنٹے گزرے جب مس مہرین نے اسے بلایا، مگر وہ اپنی دھن میں تھی، سن نہ سکی۔ تبھی وہاں سے کانفرنس روم کے لیے جاتے طلال کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ کوڈنگ کا پیج کھولے ہوئے تھی۔ وہ ایک پل کے لیے آنکھیں سکیڑتا اسکرین کو دیکھ پھر آگے بڑھ گیا۔ مس؟ تبھی مس مہرین اس کے سر پر کھڑی ذرا تیز لہجے میں بولی تو ہموں بری طرح چونکی۔ اس کی آنکھوں کا پھیلاؤ بڑھا، وہ جھٹکے سے اٹھی۔ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست لیے وہ اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مہرین نے اسے یوں دیکھا تو چونکی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کیا آپ مجھے بلا رہی تھیں؟ جی سر کی کافی لے کر کانفرنس روم میں آؤ۔ اوت وقت دیکھ لو، روز 3:30 بجے دوپہر میں وہ کافی لیتے ہیں۔ یہ دن کی دوسری کافی ہوتی ہے، پہلی وہ صبح آتے ہوئے لیتے ہیں، پھر 6 بجے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ مہرین نے اس کے سراپے پر نگاہ ڈالی اور پھر باتوں پر جن کی کپ کپی رکنے کے لیے روحا پوری کوشش کر رہی تھی، مگر غور سے دیکھو تو وہ خود بھی آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ مطلب وہ مکمل طور پر کانپ رہی تھی یا جھول رہی تھی؟ مس مہرین دل ہی دل میں اجنبی کا شکار ہوتی وہاں سے آگے بڑھ گئیں اور وہ کافی بنانے چلی آئی۔
کافی بنانے کی جگہ کا سارا نظام اسے مس مہرین پہلے ہی سمجھا چکی تھیں۔ وہ بڑے دھیان اور صفائی سے کافی بنانے لگی۔ یہ ہنگامی میٹنگ تھی۔ کمپنی کے بڑے بڑے عہدیدار اور ماہر سافٹ ویئر انجینئر آبجیکٹر پر بڑی اسکرین تھی جہاں ایک پروگرام کھلا پڑا تھا۔ بیچ میں کہیں سرخ لکیر تھی اور یہی سرخ لکیر ان کا مسئلہ تھی جو حل ہو کر نہیں دے رہی تھی، اور کل ہی یہ ٹاسک انہیں ڈیلیور کرنا تھا۔ طلال بھی وہیں پروجیکٹر کے قریب کھڑا ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ سبھی اپنے اپنے لیپ ٹاپ پر جھکے نظر آ رہے تھے۔ جب وہ کافی لیے اندر داخل ہوئی، ایک پل کو اعتماد ڈگمگایا۔ وہاں بہت سے لوگ تھے، اس سے بڑی عمر کے، ادھیڑ عمر کے، عورتیں، لڑکیاں، سب پڑھے لکھے قابل لوگ تھے۔ کسی نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا، اور اس کا خود کا دھیان بھی اگلے پل لوگوں سے ہٹ کر سامنے اسکرین پر نظر آتے پروگرام پر پڑی۔ وہ لمحوں میں اسے ذہن نشین کرتی مزید آگے آئیں۔ یہ لیں آپ کی کافی۔ اس نے طلال کے سامنے ٹرے پیش کی۔ طلال نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی، اور اسی پل کافی چھلک گئی۔ سامنے میز پر رکھے کاغذات پر کافی گری۔ وہ جو پہلے ہی ٹینشن میں گھرا پریشانی سے ان کاغذات میں گھرا تھا، ان پر بلیک کافی چھلکی دیکھی تو پل بھر میں اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ یو ایڈیٹ، تم نے میرے ڈاکیومنٹس پر چائے گرا دی، وہ بڑی سختی سے بولا تو وہ یکدم خوف زدہ سی پیچھے ہٹی، آنکھیں پھیلیں اور اس نے طلال کی طرف دیکھا۔ سوری سر، مگر یہ کافی ہے، وہ بولی تو وہاں بیٹھے سب لوگ دبی دبی ہنستے ہنسے اپنا اپنا منہ چھپا گئے، اور وہ معصومیت سے طلال کو دیکھتی رہی۔ تم پاگل ہو؟ وہ اس کے عجیب جواب پر مزید سیخ پا ہوا تھا۔ مس مہرین، اسے باہر بھیجیں۔ وہ یکدم مس مہرین پر جیسے چڑھ دوڑا تھا۔ اس کی بلند آواز پر اب کے روحا بری طرح لرزی۔ اس نے سختی سے اپنی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ مس روحا، آ جائیں میرے ساتھ۔ وہ اسی لیے اپنے ساتھ باہر لائی تو وہ اسی طرح کانپتے ہوئے چل رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ مس مہرین پھر الجھن میں گھری تھیں۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے تیزی سے بھاگتے ہوئے وہاں سے جا رہی تھی۔ مس مہرین وہیں کھڑی رہ گئیں۔ کہاں ہے وہ؟ طلال تیز تیز قدموں سے اپنے آفس کی طرف بڑھتے مہرین سے اس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں سر، وہ بھاگ کر وہاں سے چلی گئی تھی، مہرین نے بتایا۔ یقیناً اس کے ایڈونچر کا دی اینڈ ہو چکا ہوگا۔ پتہ چل گیا ہوگا کہ طلال فرحان کی کمپنی میں اس کے ٹین ایج کے شوق پورے کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ تو کیا وہ صرف شوق سے یہاں آئی ہے؟ ظاہر ہے شاہنواز انکل کی بیٹی ہے، تبھی اسے ڈیڈ نے زبردستی میرے سر پر تھوپ دیا۔ وہ سر جھٹکتا اندر داخل ہوا۔ تو آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں؟ نہیں، بچپن میں دیکھا ہو شاید، اس کے بعد تو سالوں سے نہیں دیکھا۔ خیر یہ باتیں چھوڑو، ان ڈاکیومنٹس کو جلدی پرنٹ کروا کر میرے پاس لاؤ، اور ڈینی گارسیا سے فون کر کے معذرت کرو اور کہہ دو ہمیں ایک ہفتے کا اور وقت دیں۔ وہ ہدایت دیتا اپنی سیٹ پر آیا اور دیگر کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کم از کم 3 گھنٹے بعد جب وہ کاموں سے فارغ ہو کر گھر کے لیے نکلا تو نیچے پارکنگ لاٹ میں اندھیرے کی طرف اسے ایک ہیولا نظر آیا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے غور کرتا آگے آیا تو وہاں وہ پشت کیے بیٹھی ہنوز رو رہی تھی، کیونکہ اس کا جسم ہچکولے لے رہا تھا۔ چہرہ دوسری طرف تھا، تبھی وہ طلال کی موجودگی سے بے خبر رہی۔ پہلے ہی دن مجھے ڈانٹ دیا، کتنے گندے لوگ ہیں یہاں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا کوئی ایسے سب کے سامنے کسی کو ڈانٹتا ہے بھلا، وہ بھی خود سے اتنے چھوٹے انسان کو؟ وہ ہچکیاں لے رہی تھی، تبھی وہ ضبط سے آنکھیں بند کیے گہری سانس لیتا اس کی طرف بڑھا۔ یا اللہ، سر طلال کو گنجا کر دے، ان کو لگتا ہے بہت ہینڈسم اور امیر ہیں وہ۔ ہاں ٹھیک ہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایسے مجھے ڈانٹیں۔ ان کی جتنی نہیں تو کیا ہوا، ان سے تھوڑی سی کم امیر تو میں بھی ہوں۔ پر اس کے منہ سے نکلنے والے جملے سن پتھر ہو گیا، پھر ایک دم سر جھٹک کر ہنسا، گلا کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ اسی طرح سو سو کرتی رہی۔ تمہیں گھر نہیں جانا؟ پہلے دن ہی آفس بنک کر کے بیٹھی ہو؟ لہجہ سنجیدہ رکھا۔
وہ جھٹکے سے مڑی اور گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پہلے دن ہی آپ نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا۔ وہ جیسے ابھی کے ابھی رو دینے کو تھی۔ وہ اس کے بچکانہ انداز پر حیران ہوا۔ یہ کیسے عجیب لہجے میں باتیں کر رہی تھی وہ، جیسے کوئی بچہ ہو۔ پک می گرل، دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ کیا تمہیں اتنا نہیں پتا کہ میں تمہارا امپلائر ہوں اور تم میری امپلائی؟ ڈانٹ سب کو پڑتی، ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تو غلطیاں کم کرو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا اور پلٹ گیا۔ وہ وہاں کھڑی پھر رونے لگی۔ میں اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتا، میں بات کروں گا فرحان سے۔ میری بچی کس حالت؟ نہیں شاہ نواز، زندگی میں 1000 موقع آئیں گے جب وہ ایسے ٹھوکریں کھائے گی، اسے خود ڈیل کرنے دو۔ فائزہ آہستگی سے بولی، لیکن تم جانتی ہو وہ کتنی معصوم، اور یہ معصومیت ہی اس کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی شان۔ اسے خود پر انحصار کرنے دو، اسے سیکھنے دو کہ لوگوں کے رویے کیسے ڈیل کرنے ہیں، اسے لوگوں کے بیچ رہ کر یہ سارے مسئلے خود حل کرنے دو۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ اوور کم کرے اپنی کنڈیشن سے۔ فائزہ، تم نے میری بیٹی پر بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہے، تم نے اس پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ عام بچوں سے الگ ہے۔ تم قبول کیوں نہیں کر لیتی کہ وہ عام لڑکی نہیں ہے؟ وہ آٹسٹک چائلڈ ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے پریشانی سے بول رہے تھے۔ انہوں نے جب سے روحا کی سرخ ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں وہ تب سے ہی بے چین تھے۔ میں یہ بات جانتی ہوں شاہ نواز، اور اس چیز کو میں قبول بھی کر چکی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ مزید زندگی کے گھر سیکھے۔ آٹسٹک ہوتے ہوئے بھی وہ اتنی ذہین ہے، اس نے اپنی شخصیت پر قابو رکھا ہوا ہے، اپنی شخصیت کو بنایا ہے، اور وہ اس سے مزید بہتر بھی بنا سکتی ہے۔ صرف اس لیے میں اس کو دباؤ ڈالتی ہوں تاکہ وہ آگے چل کر ایک نارمل زندگی گزار سکے۔ فائزہ کی بات سن کر شاہ نواز چپ رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ کہیں نہ کہیں فائزہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اور پلیز فرحان بھائی سے کچھ نہ کہنا، اسے خود ڈیل کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو فائزہ۔ وہ ہتھیار ڈالتے وہاں سے اٹھ گئے۔ چلتے چلتے روحا کے کمرے کے باہر رکے تو وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف دکھائی دی۔ کیا کل آفس جائیں گی ہماری آفس گرل؟ انہوں نے یوں ہی جانچنے کی خاطر سوال کیا۔ ہاں، اس کھڑوس اور بد دماغ انسان کو بتانا بھی تو ہے کہ اتنی بڑی کمپنی میں اس نے کس طرح کے نکمے لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تلخی سے بولی تو شاہ نواز بے اختیار کہنے لگا، چلو بھائی، ان سب نکموں کی تو چھٹی ہی کروا دے گی ہماری لڑکی۔ وہ اس کا مورل بڑھانے کو بولے تو وہ چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھتی مسکرا دی اور پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر وہاں موجود تھی، پر اعتماد اور تر و تازہ سی۔ آج اسے صبح ہی صبح دیکھ اپنے آفس میں داخل ہوتا طلال پل بھر کو رکا۔ گھڑی میں وقت دیکھا، صبح کے 8 بج رہے تھے۔ یہ تو کالج جاتی ہے، پھر اتنی صبح یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جب وہ اس کی طرف مڑی۔ گڈ مارننگ سر، آج میرا کالج آف تھا تو میں جلدی آ گئی، اس نے خود ہی بتایا تو طلال اسبات میں گردن ہلائے اندر داخل ہو گیا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا اس کی کڑکتی ڈانٹ کا اثر لے کر وہ گھر بیٹھ جائے گی اور آفس کا بھوت اس کے سر سے اتر جائے گا، اسے یوں صبح ہی صبح دیکھ حیران ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس بات کو وہ اس کا شوق اور ایڈونچر سمجھ رہا تھا، اصل میں اس کی کنڈیشن کو مزید قابو میں رکھنے کے لیے ایک رہنمائی قدم تھا۔ سر، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کا شوق پورا ہو جائے گا، لیکن وہ میڈم تو جلدی ہی آ گئی ہیں۔ مس مہرین ہنستے ہوئے بولیں تو طلال نے سر جھٹک دیا۔ بائی دا وے سر، شی از سو کیوٹ، واٹ ایور، طلال نے جواب دیا، مگر اس کے ذہن میں تو کل کے جملے گونجنے لگے تھے جن میں وہ اس کے گنجے ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ طلال کا ہاتھ بے اختیار اپنے گھنے پالوں پر جا ٹھہرا۔ اسے دفتر آتے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور اس دوران اس نے کوشش کی تھی کہ وہ غلطیاں کم سے کم کرے، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ اس دن کے بعد اس سے دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی تھی جس سے اسے طلال کی ڈانٹ پڑی ہو۔ طلال خود بھی اس کی لگن پر حیران ہوا تھا، لیکن اسے ابھی یقین نہیں تھا کہ جیسے ہی اس کا شوق پورا ہوگا وہ آفس آنا چھوڑ دے گی، لیکن بات صرف اتنی تھی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کب ہوگا۔ وہ اپنے کاموں میں مگن تھا جب وہ کافی لے کر اندر داخل ہوئی۔ گڈ آفٹر نون سر،
گڈ آفٹرنون، اس نے جواب دیتے اسے اشارے سے میز پر کافی رکھنے کا کہا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے سر۔ جی بولیں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو ایک پل کو وہ ہچکچائی۔ بال کچھ بڑے لگ رہے تھے یا پھر روز کی طرح سیٹ نہیں تھے، اس لیے بڑے لگ رہے تھے۔ بکھرے بکھرے سے سفید بے داغ شرٹ پر نیلی بیگی جینز پہنے وہ دونوں ہاتھ پہلو میں باندھے کھڑی تھی۔ مجھے میری پے ایک دن کی کم ملی ہے۔ وہ جو کافی کا گھونٹ لے رہا تھا اسے اس کی انوکھی اور عجیب سی بات پر اچھا لگ گیا۔ کیا آپ کو ایک دن کی پے کم ملی ہے؟ ہاں، میں 15 دن آئی ہوں اور مجھے 14 دن کی پے ملی ہے۔ ایک ایبسنٹ رکھی گئی ہے لیکن میں تو کوئی چھٹی نہیں کی۔ اس کی معصومانہ بات پر طلال نے بہت مشکل سے اپنے مسکراہٹ پر قابو پایا تھا۔ مس مہرین سے کہیں یہ معاملات فائنینس میں دیکھے جاتے ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کو 15 دن کی نہیں 14 دن کی پے ملی ہے؟ میں نے خود حساب لگایا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ کیا آپ کو دکھاؤں؟ نہیں، آپ مس مہرین کو دکھائیں۔ وہ فقط اتنا ہی بولا اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے نکلتے ہی وہ ہنسا تھا اور ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا حصہ واقعہ تھا کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ کانفرنس روم میں تھے۔ آج بھی وہی پروگرام تھا جو 2 ہفتے سے اٹکا ہوا تھا۔ ہر قسم کی چھان بین کے باوجود بھی مسئلہ حل نہ ہو سکا تھا۔ نہ طلال آج بھی نئے ڈاکیومنٹس لیے پڑھ رہا تھا۔ جب وہ کافی لیے اندر داخل ہوئی، پر اشتیاق نگاہیں بورڈ پر تھیں۔ اسے دیکھتے ہی طلال نے ڈاکیومنٹس پیچھے کیے۔ اس نے کافی رکھی اور پھر ہچکچاتے ہوئے طلال کو دیکھا۔ کیا یہ وہی نہیں ہے جو اس روز چل رہا تھا؟ اس کی بات پر طلال نے اسے آنکھیں سکیڑ کر ناسمجھی سے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے، لیکن اس کی نگاہوں کا ارتکاز پروجیکٹر کی طرف محسوس کرتے طلال نے اجنبی سے اسے دیکھا۔ مس مہرین نے بھی اسے حیرانی سے دیکھا کہ آنکھیں وہ ان معاملات میں کیوں پڑ رہی ہے، اور یہ سوال تو وہ خود بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ پروگرامنگ کوڈنگ یہ سب اسے نہیں معلوم تھا۔ سر، کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے طلال سے پوچھا۔ بولیں، وہ مصروف سے انداز میں اجازت دی۔ سر، اس پروگرام کے کنٹرول اسٹرکچر میں ایرر ہے، اس نے کہا تو سب الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میرے پروگرام کے کنٹرول اسٹرکچر میں ایرر ہے؟ تبھی ایک لڑکی کھڑی ہوئی، خوبصورت اور ماڈرن سی لڑکی جس کی آنکھوں میں فرسٹریشن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جی، وہ آہستہ سے بولی۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ کنٹرول اسٹرکچر ہوتا کیا ہے؟ چلو چھوڑو کنٹرول اسٹرکچر کو، تم مجھے یہ بتاؤ، کیا تم خود کے ہاتھ پاؤں پر کنٹرول ہے؟ تم خود کو تو سنبھال نہیں سکتی اور چلی ہو میرے پروگرام میں ایرر نکالنے؟ وہ بولی تو کانفرنس روم میں دبی دبی مسکراہٹیں بکھر گئی تھیں۔ وہ یکدم ہراساں دکھائی دینے لگی۔ تمہاری توجہ کھینچنے کی کوشش پوری ہو چکی ہو تو کیا اب ہم اکیلا چھوڑو گی تم ہمیں؟ وہ اس کمپنی کی بڑی عہدیدار تھی۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں پر قابو پاتی نم آنکھیں لیے طلال کو دیکھتے جانے لگی۔ رکو! طلال نے اسے آواز دی تو وہ رک گئی۔ سب یکدم حیرت سے طلال کو دیکھنے لگے۔ کیا تم یہ مسئلہ حل کر سکتی ہو؟ سر، یہ کسی اور کمپنی کے اسپائی بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم یوں اپنا اتنا اہم پروجیکٹ ایک آؤٹ سائڈر کے حوالے نہیں کر سکتے۔ وہی لڑکی اٹھی۔ مس کریمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں سر، یہ باہر کی نہیں ہے، ڈائریکٹر فرحان علی کے بیسٹ فرینڈ کی بیٹی ہے، میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اس کے جملے پر روحا کی آنکھیں بے اختیار چمکیں۔ اعتماد بحال ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر واپس آئی تھی۔ مس روحا، کیا آپ اسے ٹھیک کر سکتی ہیں؟ بالکل، صرف 1 گھنٹے کی بات ہے۔ اس کے بعد پر وہاں ایک دم قہقہ گونجنے لگا، جبکہ طلال نے ان سب کو گھورا۔ ٹک ٹاک کی ID نہیں بنانی مس، جو 1 گھنٹہ کافی ہوگا، ہمیں اسے بنانے میں ہفتے لگے ہیں اور پھر بھی ٹھیک نہیں بنا پائے۔ وہ معصومیت سے بولی تو طلال کو اس کا انداز مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ جلدی سے سسٹم کے آگے بیٹھی، سب کی نظریں پروجیکٹر پر ٹکی ہوئی تھیں، جبکہ طلال اس کی پشت پر جھکا بہت غور سے اس کی تیز رفتار انگلیوں کو دیکھ رہا تھا۔
1 گھنٹہ پورا بھی نہیں ہوا تھا جب وہ ٹاسک پورا کیے کرسی سے اٹھ گئی۔ طلال حیرت و بے یقینی سے اس چھوٹی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے کاندھے سے بھی نیچے تھی۔ وہ گردن اٹھائے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب حیران تھے سوائے ایک چہرے کے جس کو غصے اور نفرت سے سرخ پڑ رہا تھا، اور وہ تھی مس کریمہ حسین۔ وہ سب اسے شاباشی دے رہے تھے جبکہ طلال کسی سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ اور وہ سوچ کیا تھی؟ کیا عقدہ بھی جلد ہی کھل گیا؟ اس کا ڈپارٹمنٹ بدل کر اسے دوسرے شعبے میں بھیج دیا گیا تھا جہاں کے لوگ کمپیوٹر کے دماغ والے اور مغرور تھے۔ ذہین تو وہ بھی تھی مگر چلاک نہیں تھی بلکہ حد سے زیادہ معصوم تھی۔ سو تم نے کہاں سے سیکھی پروگرامنگ؟ کیسے کیا سب؟ خیر پہلے میں بتا دوں کہ میرا نام ولید ہے، میں یہاں کا جونیئر اینالسٹ ہوں، بالکل تمہاری طرح۔ مگر تم تو کتنی چھوٹی اور کیوٹ سی ہو، بتاؤ کیسے سیکھا؟ ایسے ہی بس شوق تھا، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اس کے گلابی پڑتے گال دیکھ ولید ہنسا تھا۔ ویسے تمہیں ایک بات بولوں، تم ایس ڈی ہو نا؟ اس نے کہا تو وہ ایک دم ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں نے رنگ بدلا اور دل پریشان ہوا، چہرہ اداس۔ پلیز میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اس نے جلدی تسلیم دی، مگر وہ یوں ہی عجیب نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اگر تم میری ہیلپ کرتی رہی تو کیسی ہیلپ؟ وہ گھبرائی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ اٹھے۔ کیا تمہیں دورہ پڑ رہا ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اسے سامنے بیٹھے لڑکے پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھے گئی، پھر جھٹکے سے اٹھی۔ مجھے جانا ہے، وہ کہہ کر تیزی سے بھاگ گئی۔ وہ لڑکا مسکراتا ہوا اٹھا اور ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر آیا تو وہاں وہی لڑکی بیٹھی تھی جس کی عمر 30-35 کے درمیان تھی، کریم حسین۔ میں نے ٹھیک کہا تھا، وہ واقعی آٹسٹک ہے۔ اس ذہنی نفسیاتی مریض کی اتنی ہمت کہ وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے میرے کام پر ایرر نکالے۔ وہ غلطی جسے میں جان بوجھ کر ٹھیک نہیں کر رہی تھی، اس ایڈیٹ نے خود کو جینیس ثابت کرنے کے لیے ٹھیک کر دیا۔ میں نے تو سوچ رکھا تھا سر اس ٹاسک سے ہاتھ دھو بیٹھے تو ہم پرسنلی اسے اپروچ کر کے خود مکمل کریں، مگر اف، یہ لڑکی اسی طرح ہمارے کام بگاڑتی رہے گی ولید۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی مگر روحا الٹے قدموں بھاگتے وہاں سے نکل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تو وہ لوگ اس کمپنی کو دھوکہ دے رہے تھے اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے کمپنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جو ڈر کر بھاگی تھی دوبارہ واپس آئی تھی تاکہ ولید کو بتا سکے۔ وہ اس بات سے نہیں ڈرتی کہ سب جان لیں گے۔ وہ اس کا سامنا کرنے واپس آئی تھی مگر اسے شوق لگا تھا اور وہ دوبارہ واپس بھاگی تھی، سیدھا طلال کے آفس میں گھسی اور وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ کیا آپ مجھے دوبارہ یہاں نہیں رکھ سکتے مس مہرین کے اسسٹنٹ کے طور پر؟ تمہیں وہاں کیا مسئلہ ہے؟ وہاں آپ نہیں ہیں، وہ معصومیت سے بولی تو طلال کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ وہ بری طرح زچ ہوا۔ اس نے روحا کو گھورا۔ اس بات کا مطلب؟ وہ اس کی سرخ اور بے چین آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آئی فیل مور سیف ہیئر، وہ بے چارگی سے بولی۔ تمہیں وہاں گئے 3 دن ہوئے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ ہاں مگر مجھے وہاں نہیں کام کرنا، وہاں کا کام مشکل ہے۔ نہیں مشکل نہیں ہے مگر مجھے پسند نہیں آ رہا۔ تو تم بس فائلیں سیٹ کرتی رہنا چاہتی ہو، کافی پیش کرتی رہنا چاہتی ہو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، بہت زیادہ عجیب۔ جی مجھے عادت ہو گئی تھی نا، اب میں وہاں کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہی ہوں۔ طلال تھوڑی پر مٹھی جمائے دلچسپی سے اسے دیکھے گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ مہینہ وہیں پورا کر لو، پھر اگر تمہیں کام پسند نہ آئے تو واپس یہیں آ جانا، وہ نرمی سے بولا تو وہ اترا چہرہ لیے سر ہلا کر پلٹ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے واپس اس ڈپارٹمنٹ میں جانے سے خوف آ رہا تھا۔ نئے ڈپارٹمنٹ میں وہ بے چین ہی رہی۔ اسے ولید کا انداز ناپسند تھا۔ اسے جو کام ملتا وہ کرتی، مگر کریمہ وقتاً فوقتاً اس کے پاس آ کر عجیب باتیں کرتی جو اسے غیر آرام دہ کرتی تھیں۔ سوال ایسے جیسے وہ کوئی جنگ شروع کرنا چاہ رہی ہو، کوئی جھگڑا یا فساد، مگر ناممکن ہی ہوتا جا رہا تھا کیونکہ وہ معصوم تھی، زیادہ بول نہیں سکتی تھی۔ 5-6 جملوں سے زیادہ لمبی بات ہو جائے تو اٹکنے لگتی، ہکلا جاتی تھی۔ وہ دونوں اس پر طنز کرتے، اس کی کنڈیشن پر سوال اٹھاتے رہتے
وہ دباؤ میں رہنے لگی تھی، مسلسل ڈری اور سہمی ہوئی۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کی اور فیصلہ کیا کہ اب وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرے گی، انہیں خود پر مزید حاوی نہیں ہونے دے گی۔ جیسے ہی وہ لنچ بریک سے واپس آنے لگی، کریمہ نے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ سر تمہیں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے میری رپورٹ پر اچھا رسپانس آیا ہے، وہ آہستگی سے کہہ کر آگے بڑھنے لگی۔ کیا میں نے تمہیں کہا کہ تم جا سکتی ہو؟ تمہاری سینئر ہوں نا میں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ تو وہ لرز اٹھی، کپ کپی طاری ہونے لگی اور چہرہ خوف کی مانند سفید پڑا، لیکن اس نے تیزی سے خود پر قابو پانا چاہا۔ کریمہ ہنس دی۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر، کب تک یوں جھولتی رہو گی خوف کے وقت؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا ڈبہ چھین کر ایک گھونٹ بھرنے لگی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی، آنکھیں جل رہی تھیں، آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ میں سر کو بتا دوں گی۔ کیا بتاؤ گی؟ وہ اس کے خوف اور وحشت زدہ انداز سے لطف لے رہی تھی، مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتی اس کا جوس پیتی گئی۔ آپ مجھے بلی کرتی ہیں، اگر آپ نے مجھے بلی کرنا نہ چھوڑا تو کیا؟ تم سب کو کیا بتاؤ گی؟ اگر میں بتا دوں سب کو کہ مس روحا آٹسٹک ہیں تو کیا ہوگا؟ سیڑھیوں کے ساتھ نیچے کی طرف کھڑے طلال کی آنکھیں یکدم حیرت و بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ کیا وہ واقعی آٹسٹک ہے؟ روحا؟ لیکن اسے کیسے پتہ نہیں چلا؟ اوہ، تو تبھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا، اگلے جملے نے اس کا رنگ اڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں سر کو بتا دوں گی کہ آپ نے وہ ایرر جان بوجھ کر فکس نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ چاہتی تھیں کمپنی اس پروجیکٹ پر گیو اپ کر دے اور آپ پرسنلی کلائنٹ۔ شٹ اپ! کریمہ نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ اپنی زبان کھولی نا تو سارے زمانے میں بدنام کر دوں گی یہ کہہ کر کہ تمہارا طلال کے ساتھ افیئر ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ مجھے نہیں پتہ کس قدر پسند کرتی ہو تم اسے۔ اپنی اوقات دیکھی ہے؟ آٹسٹک ہو کر بھی تمہارے یہ لچھن ہیں کہ باس کے لیے ڈائری میں رومانٹک پوئٹری لکھتی ہو۔ سب میرے پاس رکھا ہے، سارے آفس میں تمہاری یہ ڈائری پوسٹ کر دوں گی۔ وہ مزید کچھ کہہ رہی تھی مگر روحا کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ گہری گہری سانسیں لیے کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ عجیب انداز میں ہل رہے تھے، گردن یکدم ٹیڑھی ہوئی، اگلے ہی پل چیخنے لگی۔ عجیب انداز میں چیختے ہوئے اس نے کریمہ پر حملہ کیا تھا جیسے وہ اسے مار ڈالنا چاہتی ہو، اور اسی اثنا میں طلال تیزی سے اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ ابھی آدھی سیڑھی پر ہی پہنچا تھا جب کریمہ اپنے بالوں کو چھڑوا کر اسے سینیوں سے دھکیل چکی تھی۔ طلال نے ہڑبڑا کر اسے تھامنے کی کوشش کی مگر وہ بری طرح پھسلتی گرتی چلی گئی۔ طلال تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا لیکن کوشش ناکام رہی، وہ گرتی چلی گئی اور اس کا سر زوردار انداز میں سنگ مرمر کے فرش سے ٹکرایا اور آواز نے طلال کی روح تک جھنجھوڑ دی تھی۔ سر شی واز، تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گا کریمہ۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے اس پر غرایا اور جھک کر اسے اٹھاتا تیزی سے باقی کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ راستے میں خون کی بوندیں تیزی سے ٹپکتی جا رہی تھیں۔ وہ بوکھلاہٹ کا شکار تھا، اس کا دل عجیب و غریب کیفیت میں گھر گیا۔ اس نے چیختے ہوئے ڈرائیور کو آواز دی اور اسے لیے گاڑی میں سوار ہوا۔ روحا کا سر اس کی گود میں رکھا تھا جبکہ اس کے دونوں ہاتھ خون سے لت پت ہو رہے تھے۔ اس نے اس کے زخم پر ہاتھ جما رکھا تھا۔ وہاں آپ نہیں ہیں، اس کا کہا معصوم جملہ اس کے ذہن میں گونجا تو دل کرا اٹھا۔ آنکھیں کھولو روحا، پلیز۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپایا مگر وہ ہوش و حواس سے پوری طرح بیگانہ تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں وہ سب موجود تھے۔ ابھی تک طلال نے کسی کو نہ بتایا تھا کہ یہ حادثہ ہوا، لیکن اس کے سفید پڑے چہرے کی بے رونق جھلک دیکھ انہیں اندازہ ہوا تھا کہ معاملہ چھوٹا نہیں تھا، ورنہ ڈاکٹر اتنی دیر کیوں کرتے؟ کوئی مجھے بتا کیوں نہیں رہا کہ ہوا کیا ہے؟ فائزہ بار بار رو پڑتی اور شاہ نواز کا بازو پکڑ کر اسے طلال کی طرف بھیجتی۔ میں نے تم سے کہا تھا اس کا خاص دھیان رکھنا۔ طلال کا جھکا سر مزید جھک جا۔ فرحان علی شرمندہ تھے، اتنے شرمندہ کہ شاہ نواز سے نظریں تک نہ ملا پا رہے تھے۔ اتنی خوش رہنے لگی تھی لیکن پھر میری بیٹی کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، ڈری ڈری سے رہنے لگی۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ بس اب رہنے دو، مت جاؤ، مگر مانی نہیں میری بات۔
شاہنواز صدمے کی حالت میں تھے، وہ مشکل بول پا رہے تھے، نگاہیں سامنے روم کے دروازے پر ٹکی تھیں۔ کچھ دیر اور گزری تو ڈاکٹر نکل کر باہر آیا۔ بلیڈنگ تو بہت زیادہ نہیں ہوئی، لیکن اسٹروک ہے، سر پر گہری چوٹ لگی ہے، ایک ہی جگہ 2 دفعہ ہٹ ہوئی ہے اور پیشنٹ شاید کوما میں ہے۔ ابھی یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ نروس شٹ ڈاؤن ہے یا کوما، لیکن دعا کی سخت ضرورت ہے۔ وہ بڑی نرمی اور تسلی سے کہہ رہے تھے، مگر فائزہ اور شاہنواز کو لگا ان کی ساری دنیا زمین بوس ہونے لگی ہے۔ فائزہ وہیں کھڑے کھڑے دھک سے بینچ پر بیٹھی تھیں، جبکہ شاہنواز سر پکڑے بیٹھے تھے۔ یکدم ہی ایک طرف کھڑا طلال تیزی سے آگے بڑھتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ باہر آیا تو اس کی مٹھی بھیجی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نمبر ملایا اور اگلے ہی پل وہ کسی کے ساتھ فون پر گفتگو کرتا اپنی گاڑی کے پاس آیا، جہاں ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ وہ گاڑی میں سوار نہ ہو سکا۔ روحا کے خون نے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا دل بے حد پریشان تھا، جیسے پل پل سکڑ رہا ہو۔ وہاں آپ نہیں ہیں، جملہ پھر کانوں میں پڑا۔ اس کا رویہ کبھی کبھار عجیب ہوا کرتا تھا، مگر اس کا ذہن اس طرف ہی نہیں گیا کہ وہ کسی ایسی کنڈیشن کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی کنڈیشن میں مبتلا لوگوں سے تو بالکل الگ تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے کسی آٹسٹک انسان کو یوں پوری طرح نارمل انداز میں رہتے دیکھا ہو۔ وہ اس کے کبھی کبھی ہکلانے کو اس کی پیدائشی خامی سمجھتا تھا، کانپنے کو ڈر کی علامت، اور اس کی باتوں کے انداز سے وہ اسے بار بار جج کرتا تھا۔ لیکن کیسے اس نے نہیں سوچی یہ بات؟ کم از کم ڈیڈ کو تو مجھے یہ بات بتانی چاہیے تھی۔ پورے 3 ہفتے بعد اسے مکمل ہوش آیا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے سے قبل بھی طلال 2-3 دفعہ ہاسپٹل گیا تھا۔ طلال فوراً وہاں پہنچا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں دیکھ جہاں دل میں سکون اترا تھا، وہیں اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والے تاثرات دیکھ دل دکھا تھا۔ وہ اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی، بڑی خاموشی اور اداسی سے۔ انکل، کیا میں روحا سے بات کر سکتا ہوں؟ شاہنواز نے فوراً روحا کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے اجازت لیتے انہوں نے سر ہلایا اور خود باہر نکل گئے۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ میں نے تمہاری متجسس، شوق، ذرا سہمی، ذرا الجھی ہوئی نگاہوں کو مس کیا تھا۔ یہ کیا اداسی اور خاموشی لیے مجھے تک رہی ہو؟ وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ بڑی ساری باتیں کرنا چاہتا تھا تم سے، تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دن تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکا تھا۔ تم نے اس روز میری کمپنی کو ایک بڑے نقصان سے بچا کر بڑا فائدہ پہنچایا تھا۔ اتنی جینیس لڑکی دیکھ کر لالچ آ گیا، سوچا میری کمپنی کے اس ڈپارٹمنٹ میں تمہاری بہت ضرورت ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا میری کافی میکر کے ساتھ وہاں وہ ذلیل عورت یہ سلوک کرے گی تو اسی دن اسے وہاں سے نکال کر باہر پھینک دیتا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ روحا خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ جس دن تم نے میرے لیے گنجے ہونے کی دعا کی تھی، اسی دن سے تم میرے دماغ میں مانو پھنس گئی تھی۔ سوچ لیا اب تو ستا ہی نہیں سکتے، بددعائیں دے دے کر گنجا ہی نہ کروا دے۔ وہ بولا تو پہلی دفعہ وہ مسکرائی اور طلال نے دل ہی دل میں سکھ کی سانس لی۔ یہ بے سروپا باتیں وہ کر ہی اس لیے رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ کوئی رد عمل تو دے۔ میرا آفس تمہیں مس کرتا ہے، وہ نرمی سے بولا۔ پھر آؤ گی نا؟ ڈیڈ نہیں آنے دیں گے، وہ اداسی سے بولی۔ تم آنا چاہتی ہو؟ اس نے اس کو آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تو وہ آہستہ سے سر ہلانے لگی۔ پھر باقی میں دیکھ لوں گا۔ وہ اس کا سر تھپتھپا کر وہاں سے اٹھا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ کیا میں روحا سے رابطے میں رہ سکتا ہوں؟ اس نے تم سے بات کی؟ اس کے سوال کے جواب میں شاہنواز صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ جی کی۔ یہ سب اس کے لیے بہت بڑا ٹراما تھا طلال، پلیز آئندہ اس سے نہ ملنا، وہ اٹیچ ہو گئی ہے تو مسئلہ ہوگا زیادہ۔ وہ اداسی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں ہوگا، کیا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتی؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہا تھا۔ فائزہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ پلیز، میں اسے اب کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ لیکن تم مزید کیا چاہتے ہو طلال؟ دیکھو تم نے جتنا کیا ہمارے لیے بہت ہے۔ تمہاری غلطی نہیں تھی، لیکن پھر بھی تم نے ساری ذمہ داری قبول کی، ہر پل ہمارے ساتھ رہے۔ مزید کوئی تکلف نہیں ہے شاہنواز انکل، میرے لیے بھی یہ ایک عظیم سانحہ تھا۔
روحا میری زندگی میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا بن کر آئی تھی اور اس سانحے نے جیسے زندگی کی راحت چھین لی تھی۔ ہماری روحا ایک نارمل لڑکی نہیں ہے طلال، آپ ایسے کہہ کر میرے جذبات کی توہین کر رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں انکل۔ وہ یکدم ہی افسردہ ہوا تھا اور مزید کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ شاہ نواز اور فائزہ نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے طلال، کیا تم ساری زندگی کے لیے ایک آٹسٹک لڑکی کے ساتھ رہ سکتے ہو؟ فرحان علی نے ایک لوتے بیٹے کی طرف دیکھا جو اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ تمہیں بہترین سے بہترین لڑکیاں مل سکتی ہیں، مجھے بہترین لڑکیاں نہیں چاہیے ڈیڈ، اور روحا اس سے بہترین نہیں ہو سکتی کوئی۔ 1 مہینے سے زیادہ وہ میرے سامنے رہی ہے، کبھی مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ آٹسٹک ہے، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا، اور اب پتہ نہیں کیوں میرے دل میں وہ مکمل طور پر بس چکی ہے۔ اس کی معصومیت کا اثر میرے اوپر سے کم ہی نہیں ہو رہا، میں اسے بھلا نہیں پا رہا۔ یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں طلال۔ بابا، وقتی جذبات اتنے مضبوط اور گہرے نہیں ہوتے۔ پلیز آپ شاہ نواز انکل سے بات کر لیں، میں مزید کچھ اور نہیں کہنا چاہتا۔ وہ کچھ خفا سا لگتا تھا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لو، کیا تمہیں واقعی روحا سے محبت ہے؟ وہ رکا، پلٹا اور باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ 2 ہفتے جب وہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں تھی تو میں اسے مس کرتا تھا، اسے دیکھنے کے لیے وہاں کا ہر 2 دن بعد وزٹ کرتا تھا، لیکن مجھے اس بات کا احساس تب ہوا جب وہ حادثے کا شکار ہوئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ طلال کی زندگی میں روحا نہیں ہے تو اس کی زندگی روح سے خالی رہنے والی ہے۔ نرمی سے کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ بے یقینی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی خواب ہو جس کے ٹوٹ جانے کا خدشہ ہو۔ آج اس نے برانڈڈ لون کا سوٹ پہن رکھا تھا، ہلکا پھلکا تیار ہوئی، وہ اچھی لگ رہی تھی۔ طلال اپنے والد کے ساتھ ان کے گھر آنے والا تھا، اور یہ بات جب اسے معلوم ہوئی تو وہ کچھ پل بے یقین سے اپنی ماں کا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آیا کہ ایک مکمل شخص اپنی خوبصورت شخصیت کے ہوتے ہوئے اسے اپنی زندگی کا ساتھی چن رہا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے دوبارہ آفس لانے کے لیے جو کرنا پڑا ضرور کریں گے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہ سب کریں گے۔ کیا ہوا کہ آپ میرا رشتہ مانگنے آئے ہیں؟ وہ طلال کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ اس کے سوال پر طلال خوبصورتی سے مسکرا دیا۔ ہاں، تمہیں آفس لانے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا، ورنہ شاہ نواز انکل کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ تمہیں دوبارہ آفس آنے دیں۔ لیکن کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ مجھے ASD ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں، وہ بڑے سکون سے بولا تھا۔ روحا اسے دیکھتی رہی۔ کیا پورے دل سے یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ دل سے نہیں روحا، پورے جی جان سے، اپنی روح سے یہ رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو روحا کا سر جھک گیا۔ سب کہتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا آسان نہیں ہے۔ سب تو بہت کچھ کہتے ہیں پیاری لڑکی، لیکن تمہیں صرف اور صرف میرے دل کی فکر ہونی چاہیے، تو میں کیا سوچتا ہوں اور میں کیا چاہتا ہوں۔ اور جب اس بات کا احساس تمہارے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے باوجود مجھے نہیں ہوا تو پھر میں کسی اور کے کہنے پر اس بات کو کیوں محسوس کروں؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری آئندہ کے لیے زندگی تمہارے ساتھ ہی مکمل ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ اس کا کہا ایک ایک جملہ روحا کی آنکھوں کی چمک بڑھا رہا تھا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی مجھے سیزرز بھی پڑتے ہیں؟ ہاں، جب تمہیں ٹریگر کیا جائے جانتا ہوں، فکر مت کرو روحا، مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہاری زندگی میرے ساتھ اچھی گزرے گی۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا اور روحا کا دل اس کے ایک ایک بات پر ایمان لا رہا تھا، جیسے وہ کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا، جیسے اس کا کہا ایک ایک لفظ مقدس صحیفے کی مانند تھا۔ تم خوش ہو؟ روحا نے اس کے سوال پر فقط گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ خوش نہیں ہوں، بے یقینی سی ہے، وہ بولی۔ یقین ہو جائے گا تو خوش ہوگی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ڈر ہے کہ خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ شش! طلال نے بے اختیار اس کے ہونٹ پر انگلی رکھتے اسے خفگی سے گھورا تھا۔ سوری، آئندہ یہ الفاظ نہ نکالنا منہ سے۔
وہ اسے ہنوز خفا لگا، مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئی۔ دل اس کی ہمراہی کا احساس پا کر ہی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔